نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل چند احادیث میں نے عرض کی تھی، آج میں اسے آگے لے کے چلتا ہوں جی۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت موجود ہے جی، اور اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، سند حسن ہے۔ حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں، پھر نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جس بندے کے اختیار میں برائی کو روکنا ہو اور وہ اس برائی کو نہ روکے، اب معیار جو ہے نیکی کا اور برائی کا وہ ہمارے لیے علیحدہ علیحدہ ہو گیا نا جی۔ ہمارے لیے معیار اور ہے، دوسروں کے لیے معیار اور ہے۔ امیر کا بچہ اگر غریب کے بچے کو مار دے، ایک مار دے، دو مار دے، چار مار دے، چھ مار دے، قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور غریب کا بچہ کتے کو بھی پتھر مارے تو اس کو اٹھا کے اندر پھینکو، یہ حقوق کے جانوروں کا جو ہے وہ باغی ہے۔ جو قوم ظلم و ستم کے خلاف نہ بولے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اس کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات بیان کی جائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث المتوفیٰ 279 ہجری وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل میں سب سے پہلے خرابی یہ واقعہ ہوئی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کر کے یہ کہتا، ایک شخص اللہ سے ڈر، اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن اس سے ملاقات کرتا تو اس کا وہ کام اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے منع نہ کرتا تھا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ایک جیسے کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت برا کام تھا۔ پھر فرمایا، ہرگز نہیں، بخدا تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا، اور تم اس کو ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی تھی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ ہمارے شیخ نے ایک نصیحت کی تھی، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پلے باندھ لی۔ میرے شیخ نے کہا، کبھی امیر آدمی کے پاس نہیں بیٹھنا، چپ کر کے اگر ایمان بچانا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، درس دینا ہے، دے کے چپ کر کے اپنے مقصد پہ چلو۔
امیروں سے تو ایسے چلنا ہے جیسے بندہ آگ سے چلتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا امیر آدمی ہماری تبلیغ کے حاجت مند نہیں ہے؟ کیا امیروں کے ساتھ دوستی کرنا یہ خطرناک کس وجہ سے ہے؟ کیوں ہم ان سے دوستی نہ کریں؟ فرمایا سب سے پہلے بیٹا، امیر آدمی اپنے لیے الگ نشست رکھے گا، تیرے لیے الگ نشست رکھے گا، اور تو گھٹیا نشست پہ بیٹھے گا، وہ اعلیٰ پہ بیٹھے گا، صرف اس لیے کہ تو دین کا طالب علم ہے۔ اور کیا دین کو رسوا کروانا تیری غیرت گوارا کرے گی؟ تجھے رب کائنات نے مصلی رسول دیا، ممبر رسول دیا، اس سے بڑی کو نشست چاہتا ہے؟ اگر اس سے بڑی بیٹا چاہتا ہے تو پھر چلا جا اور دین کو رسوا کروانے کے لیے چلا جا۔ اور یاد رکھنا زندگی میں خالق ارض و سما نے دین کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیا۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہود و نصارہ اور کفار دین کو مٹانے کے چکروں میں ہیں، دین کبھی نہیں مٹا، دین کو مٹانے والے مٹ گئے۔ تو عزت کروائے گا، کرے گا، اگر دین کی عزت کرے گا بیٹا ساری زندگی تیری عزت ہوگی، اور دین کی اگر پامالی کا سبب بنے گا زندگی میں کبھی بیٹا سکون سے بیٹھ نہیں پائے گا۔ وہ دن جاتا، آج کا دن جاتا حضرت، ہم امیر تو کیا، ہم کسی غریب کے نزدیک بھی نہیں لگے۔ ممبر رسول سبحان اللہ، ممبر صلی رسول سبحان اللہ، پڑھو پڑھاؤ، سنو سناؤ، اس کے بعد چپ کر کے اپنا مطالعہ کرو۔ امیروں کے ساتھ بیٹھیں گے حضرت، آج ہم ان کے 2 لقموں کے ہم محتاج ہوئے۔ آپ اندازہ کریں یہاں پہ بڑے بڑے مجاہد آئے، جی ہم آپ کو مہینہ کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ بڑے غریب آدمی ہیں جی، آپ کی تنخواہ بڑی کم ہے۔ ہم نے اس دن بھی کسی کے اوپر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے مہینہ دینے کے بعد، 2 مہینہ دینے کے بعد انہوں نے اپنے کمرے دکھائیں، اور جب چھوٹیں لگائیں ہم نے اس دن کے ان کے اوپر یقین نہیں کیا۔ ہمیں کل بھی اللہ کی ذات پہ یقین تھا، ہمیں آج بھی اللہ کی ذات پہ یقین۔ حضرت امیر آدمی اللہ ماشاءاللہ حلال کمائے، اور جنہوں کو نصیب ہو گیا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت۔ سود بھی کھائے گا، بے ایمانی بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، حق بھی کھائے گا، اور پہلے تو 1-2 دفعہ آپ مروتاً منع کر دیں گے، اس کے بعد آپ بھی اس کے ساتھ شمار ہیں۔ اور جب آپ ان کے ساتھ شمار ہو گئے، اب ایمان سے بتائیے، آپ باوجود اس کے جاننے کے اس بندے کا کاروبار سودی ہے، اس بندے کے پاس حرام کی کمائی ہے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اب ایمان سے بتائیے عذاب نازل ہو سب سے پہلے آپ کے اوپر آئے گا نہ آئے؟ یہ ہیں جی وہ وجوہات اللہ نے جن سے ہمیں ڈرائے۔ ڈر جاؤ، خوف خدا کرو، صرف ظالموں کے اوپر ظلم وہ عذاب سے نہیں جو ہے نا جی خوش ہونا، جو ظالموں کے ساتھی بنیں گے اس طرح اللہ ان کو بھی عذاب کا شکار بنے گا۔ دعا کرو جب تک زندہ رہے وہ اپنی امان میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے۔ حضرت اللہ دل کا کاسا اپنے فضل سے پورا رکھے، ورنہ یہ بادشاہوں کا پورا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس پیٹ کو اپنے عطا کردہ رزق کے حلال سے پورا فرمائے، ورنہ یہ دوزخ کا جو گڑھا ہے حضرت یہ حرام سے بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ ہونے دے، آخرت میں بھی سرخرو رکھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔